اور روزے کا مقصود تقوی. تقوی پر 2 جمعہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں, تھوڑا سا اشارہ اور کر کے آگے بڑھتے ہیں. تقوی کیا چیز ہے اور تقوی کو کیوں جاننا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے, یعنی دوسرے اپنے ساتھی صحابہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ابی, تمہارے نزدیک تقوی کیا ہے؟ تم تقوی کو کیا سمجھتے ہو؟ تقوی کو اگر تم ڈیفائن کرو, تم پریبھاشت کرو, تو تم تقوی کیا بتاؤ گے؟ کس کو کہیں گے تقوی؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ میں آئی کہ تقوی ایک ایسا ایشو ہے, ایک ایسا عنوان ہے جس پر صحابہ بھی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آئی کہ صحابہ کی آپسی گفتگو کس قسم کی ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں یہ لوگ پروان چڑھے ہیں, مسلمان بنے ہیں, ایمان والے بنے ہیں, تو ان کی پسندیدہ گفتگو کیا ہے, یہ آپس میں بات چیت کیسی کرتے ہیں, ان کا کنورسیشن, ان کا تکلم, ان کی آپسی بات چیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. یہ کسی استاد اور شاگرد کی گفتگو نہیں ہے. یہ کس کی گفتگو ہے؟ یہ آپس میں دوستوں کی گفتگو ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی آپسی گفتگو بھی کیسی ہونی چاہیے. مسلمان آپس میں اس پر بھی بات کرے کہ بھائی ایمان, اے بھائی تقوی, اے بھائی پرہیزگاری, اے بھائی ایمانداری, اس کو بھی مسلمان آپس میں ڈسکس کرے اور آپس میں یہ بات چیت کرے کہ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید کہ آپ کی سمجھداری سے میری سمجھداری پر کچھ نقل ہو جائے, قلعی ہو جائے, کچھ فائدہ پہنچے, اور یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کی سوچ کدھر جا رہی ہے اور میری سوچ کدھر جا رہی ہے. یہ ہیلدی ریلیشن شپ جو صحابہ کے درمیان پائی جا رہی ہے اور اسلام اور ایمان کی تفہیم اور سمجھداری کے حوالے سے پائی جا رہی ہے, یہ بھی بہت قابل غور, قابل اتباع ہے. حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی ابن کعب سے کہ تمہارے نزدیک تقوی, اور حضرت ابی کا جواب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں بہت کانٹا ہو, کانٹے والا درخت ہو, کانٹے والا پودا ہو, کٹیلا پودا ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں گزرے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسے راستے سے گزرنا ہوا کہ چاروں طرف زمین میں بھی کانٹا ہے اور اگل بغل کے شاخوں میں بھی جو پیڑ ہے اس میں بھی کانٹا ہے, گزرنا ہوا ہے؟ تو حضرت ابی پوچھتے ہیں اے عمر تو آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, میں نے اپنے تہمت کو اٹھایا کہ کسی جگہ کانٹا چبھ نہ جائے, کانٹے میں پھنس نہ جائے, کانٹے میں الجھ نہ جائے, کانٹا گڑ نہ جائے, اور نہ بدن میں نہ گڑے تو کہیں کپڑے میں لگ کے کپڑا نہ پھٹ جائے. کپڑے کو بھی بچایا, بدن کو بھی بچایا, سکڑے سمٹے ہوئے محتاط کوشش گزرے تو کانٹے سے بچ کے نکل گئے. تو حضرت ابی کہتے ہیں اے عمر یہی تو تقوی ہے, اسی کو تقوی کہتے ہیں, اسی کا نام تقوی ہے. ذرا سوچئے تو اس روزے میں بھی آپ یہی کرتے ہیں. اس روزے میں ہر لمحہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ کچھ ایسا کر جائیے کہ جس میں آپ کو خود افسوس ہو کہ ہائے روزے میں یہ سب کیا کر دیا. کہیں بحث ہو رہی ہے, کہیں جھگڑا ہو رہا ہے, کہیں آپ کو تیش دلایا جا رہا, کہیں آپ کو غصہ دلایا جا رہا, کہیں آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں, کہیں آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ کیا بہترین امرتی اور جلیبی تلا رہی ہے, ذرا سا کھا لیتے. کہیں دیکھا کہ کوئی شربت پی رہا ہے, کہیں دیکھا کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے, کہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے خوشی منا رہا, اچھل رہا, کود رہا. ایک لمحے کو جی چاہا کہ ہم بھی ہے نا, ہم بھی ذرا سا ہاتھ بڑھا دیں. اور آپ جو بچے یہ بالکل اسی کانٹے سے بچنا ہے جس کانٹے میں کہیں لباس نہ الجھ جائے اور بدن نہ الجھ جائے. کیا خوبصورت تعریف. دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں کیسا انسان ڈھل کے تیار ہو رہا. یہ کل شراب و کباب کی بات کرتا تھا, یہ کل عیش و عشرت کی بات کرتا تھا, کل یہ قتل و قتال کی بات کرتا تھا, کل یہ خاندان کی عزت و ناموس کی بات کرتا تھا, کل یہ اپنی بڑائی بیان کرتا تھا, باپ دادا کا حسن اور باپ دادا کی بہادری کا بیان کرتا تھا. آج یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جائے گا اور اس کے لیے کیا ذریعہ ہے, اس پر بات چیت کر رہا ہے. اللہ اکبر. کیا فکر بدل گئی, کیا انداز بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا منہج بھی سمجھ میں آ گیا اور ہمیں یہ سمجھنا بھی آ گیا کہ روزہ اور تقوی میں کیا رشتہ ہے اور روزہ تقوی کے بغیر کیا حال رکھتا ہے نا. اب کچھ بزرگوں کے واقعات بھی ذرا سے سن لیں. بزرگوں کے واقعات بڑی مددگاری کرتے ہیں, مددگار ہوتے ہیں, معاون ہوتے ہیں, وہ بہت سہایتا کرتے ہیں آدمی کے صالح افکار کے پیدا ہونے میں اور صالح عمل تک بڑھنے میں. اب ان میں سے ایک بزرگ ہیں علامہ ابن سیرین. یہ تابعی بزرگوں میں سے ہیں, بڑے آدمی ہیں, بڑا صاحب علم, دنیا نے ان کو مانا ہے. تابعی ہیں لیکن ان کا کمال ایک فن میں خاص ہے کہ خواب کی تعبیر کے یہ امام ہیں. خواب جو دن رات لوگ دیکھتے ہیں
ان میں سے جو خواب بامعنی ہوتے ہیں ان کی جو تعبیر ہوتی ہے، خواب کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو امام مانا جاتا ہے. یعنی یہ ایسے بزرگ ہیں جن کی صلاحیت خواب کی تعبیر کے بیان کرنے میں سب سے نمایاں ہے. صحابہ کے بعد تابعین میں علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے نمایاں شخصیت ہے. لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ تقویٰ میں کوئی کمی ہو گئی ہو، علم میں کوئی کمی ہو گئی ہو، پرہیزگاری میں کوئی کمی ہو گئی ہو. وہ اپنی جگہ ہے. کیا ہوا کہ ایک روز ان کے پاس ایسے 40 مٹکے تھے جس میں گھی تھا، گھی جمع کیا گیا تھا. گھی، ایک مٹکا گھی، آپ اندازہ آج بھی گھی کی قیمت کیا ہے، اور اس زمانے میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، اڈلٹریشن نہیں ہوتا تھا. تو ایک مٹکا گھی، اب مٹکے کا سائز اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا تو 5 کلو سے تو کم نہیں ہوگا. تو کتنا مٹکا تھا ان کے پاس؟ 40 مٹکا گھی جمع تھا. شاید گھی کا کاروبار کرتے ہو، شاید گھی آتی ہو، بنتی ہو اور پھر بیچی جاتی ہو. 40 مٹکا گھی. یہ 40 مٹکا گھی تھا، جمع تھا کہ ان کے خادم نے، ان کے نوکر نے یہ اطلاع دی کہ حضرت ایک چوہا پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. سب مٹکا تو بند ہی تھا لیکن وہ ایک مٹکے کے پاس، ایک مٹکے سے نکالا گیا. ایک چوہا ایک مٹکے سے نکالا گیا. علامہ ابن سیرین نے پوچھا کہ کون سا مٹکا، کس مٹکے سے تم نے چوہا نکالا؟ اس خادم نے سر کھجلاتے ہوئے کہا کہ یہ یاد نہیں ہے کہ کس مٹکے سے نکالا تھا، یہ یاد نہیں رہا. 40 مٹکا ہے، اب اس میں سے کس مٹکے سے ہم نے نکالا یہ ہم کو یاد نہیں رہا. تو حضرت نے کہا کہ 40 مٹکا بہا دو، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے ہم نے دوسرے کا خیال نہیں کیا کہ ناپاک اور ناجائز. اس لیے کہ جب کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس مٹکے میں چوہا گرا ہے تو وہ کبھی نہیں لے گا، لینا بھی نہیں چاہیے، ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ کس مٹکے میں چوہا گرا، لیکن گرا ہے تو یہ 40 مٹکا اس لائق نہیں ہے کہ نہ بیچا جائے نہ کھایا جائے. توڑ دو اس کو. توڑ دیا گیا، دہی بہا دیا گیا. تقویٰ ہے. آگے 2-3 واقعات اور سن لیتے ہیں، تب تقویٰ کا اصلی ڈیفینیشن کیا ہے ادھر ہم لوگ بڑھیں گے. ایک تعریف اور آتی ہے سیدنا بایزید بستامی سے. یہ بڑے قدیم بزرگ ہیں، 2 صدی ہجری اور 3 صدی ہجری کے درمیان آپ کا زمانہ ہے. بایزید بستامی نام تو ان کا تیفور تھا لیکن یہ مشہور ہے بایزید بستامی کے. بستام ایران کا ایک شہر ہے، ایک مضافاتی شہر ہے. میں وہاں حاضر ہوا ہوں، حضرت کے مزار مبارک پر بھی حاضر ہوا. بڑے آدمی ہیں. 1200 سال سے کوئی صاحب علم ایسا نہیں گزرا جو بایزید کی طرف سر جھکا کے سلام نہ کرے. ایسا بزرگ اللہ والا. بایزید کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے ایک بار ایک جنگل سے گزرتے ہوئے، ایک ویرانے سے گزرتے ہوئے ان کو خیال ہوا کہ پانی موجود ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، کیوں نہیں ہم اپنا لباس دھو لیں، غسل کر لیں. غسل کیا، لباس تو ساتھ میں ایک ہی تھا، اس کو دھو ڈالا. دھویا تو اب خیال پیدا ہوا کہ اس کو سکھائیں. تو سکھائیں تو کہاں سکھائیں؟ نظر دوڑایا چاروں طرف. مرید بھی ساتھ میں تھے. کہا کہ حضرت سامنے باغ کی دیوار دکھ رہی ہے، کوئی باغیچہ ہے، اس کی دیوار ہے، پرانی سی دیوار ہے، پتہ نہیں کس کا باغیچہ ہے. آپ کہیے تو اس میں ایک کانٹی ٹھوک دیتے ہیں، اسی پر کپڑا لٹکا دیتے ہیں، سوکھ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کسی دوسرے کی دیوار میں بغیر اس کی اجازت کے کانٹی ٹھوکنا درست کیسے ہوگا؟ یہ کانٹی ٹھوکنا تو ٹھیک نہیں. تو ایک مرید نے کہا کہ حضور کسی پیڑ کی ڈال پر ڈال دیتے ہیں. کہا کہ اگر ہم یہ اپنا گرم کپڑا کسی پیڑ کی ڈال پر ڈال دیں، خدا نہ خواستہ اگر کپڑے کے وزن سے شاخ ٹوٹ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت گھاس کے میدان پر پھیلا دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں تو سوکھ جائے گا کپڑا، چادر. فرمایا کہ ہم جانوروں کے چارے کو اپنے کپڑے سے چھپا کر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کیا کیجیے گا حضرت؟ کہا کہ جس کا کپڑا اسی کے بدن پر سوکھے گا. بھیگے کپڑے کو اپنے بدن پر ڈال لیا. یقیناً وہ جاڑے کا دن ہوگا اور ایران کا وہ علاقہ یقیناً جاڑے والا، اور وہ بھی ایسے جاڑے والا جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مائنس میں جاتا ہے. بدن پر ان کا کپڑا سوکھ گیا. یہ 2-3 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تقویٰ اس چیز سے بچنا ہے، تقویٰ اس چیز سے بچنا ہے جس میں حرج نہ ہو. ہائے ہائے اللہ کی پناہ، حرج نہ ہو. جس میں حرج ہو اور اس سے آپ بچ گئے تو یہ آپ کی دینداری ہے. آپ دینداری کر رہے ہیں، آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں.
کہ بھائی یہ چیز منع ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے، لیکن جو چیز منع نہیں ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ایک جگہ فساد ہو گیا، ہم نے تو نہیں کیا فساد، ہم چلے تماشا دیکھنے، کہ چلے تماشا دیکھیں۔ چلیے ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں، کہیں پر آگ سلگی، آگ گرم ہو رہی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ چاہیں گے کہ آگ میں گھس جائیں، جا کے لکڑی اکڑی لگاویں، کچھ ڈال دیں، دوسرا آدمی کہا کہ نا بھائی اتنا قریب تو ہم نہیں جائیں، ہم دور ہی سے تماشا دیکھ لیا، ہو گیا، اب چلے ہم۔ یہ قریب جانے کے بجائے دور سے ہی اپنے آپ کو خطرے سے جدا کر لینا تقویٰ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب قرآن سے اس کی مثال دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ کہاں بنا؟ جنت، سب جانتے ہیں، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بچے بچے کو معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم سے ایک خطاب کیا، مخاطب ہوا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا سیدنا آدم کو اور حضرت حوا کو، یعنی آپ کے باپ کو اور آپ کی ماں کو، یعنی ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو۔ کیا حکم دیا؟ قرآن میں وہ حکم موجود ہے، اور یہی فائدہ ہے قرآن کو قاعدے سے پڑھنے کا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کہیے گا ہاں معلوم ہے ہم کو، کہا تھا کہ گیہوں مت کھائیو، ہے نا، فلانی چیز مت کھائیو، مت کھاؤ گے وہ چیز، اس کو چھوڑ کے تم جو چاہو کھا سکتے ہو، ہے نا۔ لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر یہی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے کن لفظوں میں یہ حکم دیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کن شبدوں میں یہ آدیش دیا گیا، اسی سے تقویٰ سمجھ میں آئے گا۔ کون کیسے لفظ کی ضرورت؟ یہ مت کھانا، یہی کہا گیا ہوگا، عربی میں کہا گیا ہوگا، یہ مت کھائیو، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پینا ہے، اور کیا کہا جائے؟ نہیں، قرآن کھولیے اور ذرا سی محنت کیجیے۔ اور میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ موبائل آج کل نیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بشرطے کہ آپ اس کو نیکی کے لیے استعمال کیجیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہائے ہائے، دیکھیے تقویٰ، اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس کے پاس مت جانا۔ کیا کہا؟ اس کے پاس، اس کے قریب نہ ہونا، یہ نہیں کہا کہ کھائیو مت، ہے نا، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں اس کے پاس مت جانا، اس کے قریب مت ہونا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ سٹنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھانا تو دور رہا، ادھر تو جائیں گے بھی نہیں، اور جب جائیں گے نہیں تو کھانے کا گناہ کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ ہے تقویٰ، اور یہ روزے کا مطلوب ہے، یہ روزے کا مقصود ہے۔ روزے کے نتیجے میں، ایک مہینے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب تو 20 دن گزر رہے ہیں، 20 دنوں میں اب آپ الرجک ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا۔ پہلے تو خواہش ہوتی بھی تھی کہ تھوڑا سا کھا لیتے، تھوڑا سا پی لیتے، اب لگتا ہے کہ نا اطمینان ہے نا، اب لگتا ہے کہ آپ پورے طور پر ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے۔ روزہ میری عادت، طبیعت، خصلت، جبلت، صفت، وشیشتا بن گئی کہ اب روزے میں آپ کچھ نہیں، اب تو روزہ ہے، یہ اب تقوی کا متوالا ہے، تقوی کا عاشق ہے، اب کہاں ادھر سے ادھر قدم جاتا۔ اب اس کو یہ مت کہو کہ ادھر مت کھانا، اب یہ کہو کہ ادھر نہ جانا، یہ نہ جانے کو تیار ہے، کھانا تو دور رہا، ہے نا۔ یہ ہے تقویٰ، اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس کی اللہ سے بھیک مانگنی ہے کہ اللہ تقویٰ، ذرا سا تقویٰ عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 11 مہینے میں اس کو تقویٰ کی ضرورت پڑے گی، تقویٰ کے اورینٹیشن کی، ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہر 11 مہینے پر جو رمضان ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی تعلیم دے رہا کہ تم کو تقویٰ کی ضرورت ہے، اور اس کو 11 مہینے میں ریپیٹ ہونا ہے نا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہر آدمی کے فکر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، جو جس رتبے کا ہے اس کو اسی اعتبار سے تقویٰ ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، بایزید بستامی جیسا بزرگ، اللہ اکبر، ایسے بھی بزرگان دین ہیں جن کا یہ معاملہ ہے اور یہ نتیجہ ہے۔ ایک واقعہ بایزید کا اور سن لیجئے، کانپ جاتا ہے آدمی کہ بڑا آدمی کیسا ہوگا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ ایک بار وہ ہمدان گئے، ایران کا ایک شہر ہے ہمدان، ہمدان میں وہاں انہوں نے کسم کا کچھ بیج خریدا۔ کسم ایک پھول ہے، اس میں بیج ہوتا ہے، جیسے یہاں آج کل آپ دیکھا ہوگا کہ سورج مکھی کا بیج ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے۔ سورج مکھی کا کچھ بیج خرید لیا، بیج خرید کے ہمدان سے آگے کہاں؟ بستام، اپنے شہر، بہت دوری ہے، ایک اندازے کے مطابق جہاں تک ہم سمجھتے ہیں شاید 200-250 کلومیٹر ہوگا۔ ہمدان سے بستام آ گیا، جب بستام آ گئے تو جس ڈبے میں بند کر کے لائے تھے اس کو کھولا، بیج کو نکالا تو دیکھا کہ 2 چوٹی نظر آئی، 2 چوٹی، ہاں 2 چوٹی نظر آئی۔ اب دونوں کو دیکھا کہ وہ بے چین ہے، پریشان ہے،
ہے نا. کتنی چوٹی ہم لوگ, کتنا دانت, چوٹی بھگایا, ہٹو تم, میرا خریدا ہوا بیا ہے, تم کہاں سے یہاں پہنچ گئی, تم کو کون بلایا اس طرح کہ تم ساتھے چلی آئے, ہے نا. اور کتنی چوٹی تو انسان غفلت میں چیپ رہا ہے اور فلاں کا. باعزید بستامی نے غور سے دیکھا کہ کسم تو ہم خریدا تھا بیا, اس بیج کو تو ہم نے خریدا تھا, اس کا ٹھیکہ ہم کو کس نے دیا تھا کہ ہمدان کی چوٹی کو لا کے بستان میں پھینک دو تاکہ یہ اپنے لوگوں سے جدا ہو جائے. پھر واپس بھرا, چوٹی اندر گئی, اس کو بند کیا اور واپس گئے ہمدان, اور وہاں جا کے وہ بیج اچھل دیا کہ بیج تو ہم خرید لیا تھا, اس کی قیمت نہیں چاہیے, لیکن اس بیج میں جو چوٹی چلی گئی تھی وہ یہی کی تھی, اور وہ بے چین تھی اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کے, اے اللہ تو معاف کرنا کہ تیری چوٹی واپس پہنچا دی. اللہ اکبر. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ تقویٰ صرف روزہ رکھنے میں, پانی نہ پینا, فضول بات نہ کرنا, اسی کا معاملہ نہیں ہے. تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اللہ کے دوسرے بندوں کے حقوق سلب نہ کیجئے, دوسرے بندوں کے کام آئیے, دوسرے بندوں کے لیے مصیبت نہ بنیے, دوسرے بندے بھی آپ سے بے ضرر ہونے کی امید کریں, تب آپ متقی ہیں اور ہم متقی ہیں. کہ دوسرا بندہ سمجھ جائے کہ روزے دار ہے, اس سے ہم کو نقصان نہیں ہوگا. بندہ تو بندہ, اگر بندہ بھی آپ اور ہم کر لیں تو بڑی بات, وہ تو چوٹی تک یعنی اللہ کی مخلوق تک کی فکر میں لگے ہوئے. یہ تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.